اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا وعلیہم غضب اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ قرآن کریم کی اس آیت میں جو شخص اپنے دل کی بات آزادی سے نہ کہہ سکے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، اس کی وضاحت کے لیے میں نے آپ کے سامنے کل ایک مثال حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی تھی کہ زبردستی کی طلاق جو ہوتی ہے، امام مالک اس طلاق کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتے تھے کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ ان کی علمی تحقیق تھی اور درست تھی، اس لیے کہ طلاق کے بارے میں ایسی بات کہ طلاق غیر سنجیدہ صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد جبر نہیں ہے، جبر تو سنجیدہ صورتحال ہوتی ہے۔ اصل میں یہاں صورتحال یہ تھی کہ کسی کو مجبور کر کے اس سے کوئی ایسی بات کہلائی جائے جو اس کو دل سے منظور نہ ہو، یہ جبر ہوتا ہے۔ میں نے اس کی دوسری مثال جو ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا تھا، اور جیسا کہ کل صرف اس کی ابتدا ہوئی تھی، آج میں اس کی ذرا تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل اس مسئلے سے بخوبی واقف تھے کہ اکراہ کی صورت میں جو حکمران ہوتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملائی جا سکتی ہے، لیکن ایک صورتحال ایسی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک اعلیٰ نشان بن جاتا ہے، اور جب وہ شخص جو ہے وہ کسی کام کا اعلیٰ نشان بن جائے تو تمام لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات کہتا ہے۔ تو ایسے حالات میں وہ شخص جو ہے وہ کوئی ایسی بات جو غلط ہو اس کا منہ پر لانا جو ہے وہ خود بھی جائز نہیں سمجھتا، اور یہ حقیقت میں جائز بھی نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ جبر کی ضرور ہے، لیکن اگر ایسا شخص جو ہے اس کے ایسے کلمہ کہنے سے جو ہے وہ تمام لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو تو ہے وہ شخص جو ہے وہ ایسا کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ اور امام احمد بن حنبل کی حالت یہی تھی کہ اب بادشاہ کی خصوصی توجہ ان کی طرف تھی، مامون رشید کا دور تھا، اور فلاسفہ کے مغالطے پر مامون رشید نے یہ کہہ رکھا تھا کہ کوئی جو ہے فلاسفہ کے بات کی منافی بات نہ کرے۔ تو امام احمد بن حنبل نے دیگر کئی علماء نے جو ہے وہ یہ کام کیا، بلکہ ابوالکلام آزاد نے ایک اور امام ہے عبدالعزیز، ان کی پوری کہانی بیان کی ہے کہ کس طرح جو ہے یہی کلمہ جو امام احمد بن حنبل کہتے تھے انہوں نے بھی کہا، لیکن چونکہ امام احمد بن حنبل کا مقام ایسا تھا کہ ان کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی ایسا شخص جو ہے وہ غلط بات کہہ دے تو عوام کو کیا پتا کہ یہ غلط بات کیوں کہی گئی ہے، وہ سمجھیں گے کہ یہی بات جو ہے وہ درست ہے۔
تو ایسے شخص کے لیے جو ہے یہ ایسا کام کرنا جائز نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کی آزمائش بڑی سخت ہوئی، اور اس آزمائش میں جب انہوں نے اس فتوے سے جو ہے وہ انحراف نہ کیا، اس فتوے کو نہ چھوڑا کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ انہی الفاظ کے ساتھ جو معنی دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی شکل، چونکہ آپ ایک اسوہ حسنہ ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ قرآن مجید کا عملی نمونہ تھی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بات ہو تو حدیث کو عملی نمونہ کے طور پر جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اور شریعت جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر پوری ہوتی ہے، ایک اللہ کی کلام سے، اس کا جو بھی معنی اور مراد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے۔ آپ کی عملی زندگی میں آپ کا کہنا بھی شامل ہے، آپ کا فعل بھی شامل ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کی خاموشی بھی شامل ہے۔ اب یہ تو شریعت مکمل ہو چکی، اسی لیے سعودی عرب کے اس دستور میں جو شاہ عبدالعزیز بن سعود نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ سعودی عرب میں نافذ کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے کتاب و سنت کو جو ہے وہ سعودی عرب کا دستور قرار دیا تھا۔ چونکہ سیکولرزم کے نزدیک زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک زندگی کا وہ پہلو ہے جو انسان نجی طور پر پرائیویٹلی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپناتا ہے۔ یہ سیکولرزم کی تعریف میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان جو عقیدہ چاہے وہ اختیار کرے، اور انسان جو ہے وہ جس طرح کی عبادت کرنا چاہے وہ اسی طرح عبادت کرے، اور اس طرح جو کسی مذہب کے رسوم و رواج ہیں ان کو جو ہے وہ سیکولرزم میں اجازت ہے کہ وہ رسم و رواج جو ہیں وہ انسان کو آزادی سے اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ زندگی، اور وہ معاملات جو حکومت سے متعلق ہے، اور حکومت جو ہے وہ ان میں دخل دیتی ہے، اور خود حکومت اس کے لیے جو ہے وہ قوانین وضع کرتی ہے اور پیش کرتی ہے، اس کو بولتے ہیں پبلک لا۔ آج اسلامی ملکوں کے اندر جو پبلک لا ہے اس کا بڑا تماشا بن گیا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ سعودی عرب کی مثال پیش کی ہے۔ سعودی عرب کے اندر اس وقت جو قانون ہے وہ تو بڑا عمدہ ہے، باقی انسانوں کی کمزوریاں جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، اور ایسی باتیں جو ہیں وہ سعودی عرب میں بھی موجود ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں حکومت کی اس طرح نافرمانی کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ انسان خروج کرے، یہ بات جو ہے وہ قطعاً جائز نہیں، اور اسی طرح حکومت کو فوراً جو ہے وہ کافر کہہ دینا جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور میں نے کل امام بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ
قرآن اور حدیث کے اندر بعض چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ لفظ کفر استعمال ہوا ہے، لیکن امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر کفر کی ایسی صورتیں جو حقیقی کفر نہیں ہے بلکہ اس کے معنی جو ہیں وہ اللہ کی ناشکری کے ہیں، یا یہ ہے کہ ایسی شرک کی صورتیں جس میں انسان جو ہے وہ چھوٹے درجے کی صورتحال پیدا کرتا ہے، مثلا اس کے اندر ریا ہے، دکھاوا ہے، اس کو بھی کفر اور شرک کہہ دیتے ہیں، لیکن اس سے مراد وہ بڑا شرک نہیں ہے کہ جس کی بنا پر انسان جو ہے وہ مسلمان کے بالمقابل کافر بن جائے اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے اس کفر کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو پبلک لا ہے ہماری شریعت میں وہ بھی کتاب و سنت ہے، اسی لیے سعودی عرب کا جو دستور ہے اس کا نام ہے نظام الحکم۔ نظام الحکم کی جو پہلی دفعہ ہے یا آرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا نام تو المملکۃ العربیہ السعودیہ ہے، اور اس کا دستور جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ حتیٰ کہ بعد میں دفعات میں یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر کوئی چیز نظم و نسق کے طور پر جو ہے وہ اگر نافذ کی جائے تو وہ بھی کتاب و سنت کے موافق ہو سکتی ہے، کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو سعودی عرب کے دستور میں قیود ہے یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ سعودی عرب کے اندر دستوری طور پر شریعت نافذ ہے، اسی لیے سعودی عرب کا یہ دستور پہلے تو لکھا ہوا نہیں تھا۔ شاہ فہد کے دور میں 1 مارچ 1993 شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود نے جو ہے وہ اس دستور کو لکھ کر جو ہے وہ اس سعودی عرب میں نافذ کر دیا تھا۔ اس کے آرٹیکل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے واضح یہ کیا تھا کہ صرف کتاب و سنت جو وہی ہے وہ اللہ کا دستور ہے، اور خاص طور پر عدلیہ کے بارے میں اس دستور کے اندر انہوں نے یہ بات واضح کی کہ عدلیہ کے اوپر بھی سوائے کتاب و سنت کے زبردست یعنی کتاب و سنت کی پابندی ہونے کے علاوہ عدلیہ پر اور کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ہر فیصلہ آزاد کر سکتے ہیں۔ اگرچہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل اس چیز کو اختیار کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کسی کی زندگی جو کتاب و سنت کے مطابق گزرتی ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے، اس لیے کوئی شخص اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اس طرح جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب تمام نظم و نسق پر جو ہے وہ حاوی ہوگی، آپ ہر حالت میں نبی ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی کوئی بات جو ہے وہ چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے اگر کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی بات نکل گئی، اور چونکہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چھوڑتے نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے دوران میں یہ بات کہہ دی کہ یہ کھجوروں کی جو پیوند کاری ہے، کھجوروں میں کیا ہوتا ہے کہ اصل میں ایک نر کھجور ہوتا ہے، اس کی بر ہوتی ہے، بر، اور وہ جو مادہ کھجوریں ہیں ان کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو وہ تمام کی تمام جو ہیں اس کو پیوند کاری کہتے ہیں، کھجوروں کی پیوند کاری۔ اور اس طرح سے جو پھل پیدا ہوتا ہے وہ بڑا موٹا پیدا ہوتا ہے اور پھل جو ہے وہ زیادہ تعداد میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح سے پیوند کاری جو ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ بات مجھے اچھی معلوم نہیں ہوتی کہ آپ نر کا جو بورا ہے وہ مادہ کے اوپر ڈالیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے وہ 1 سال چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو اس کے بعد جب پیداوار ہوئی تو اس کے اندر جو ہے وہ پیداوار میں کھجوریں بہت عمدہ بھی نہیں تھیں اور تعداد بھی مقدار بھی کم تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یہ بات کہی گئی کہ جی آپ نے یہ فرمایا تھا تو ہم نے جو ہے وہ کھجوروں کی پیوند کاری چھوڑ دی ہے، لیکن اس سال کھجوریں اچھی نہیں ہوئیں اور مقدار بھی تھوڑی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ چیز میں نے آپ کو شریعت کے طور پر نہیں کہی تھی، یہ تو میری ایک ایسی رائے تھی، اور اگر آپ تجربہ کار ہیں، بہتر تجربہ رکھتے ہیں، اور اگر یہ تجربہ جو ہے وہ آپ کا کامیاب جا رہا ہے تو آپ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھائیے. میرا یہ حکم جو ہے وہ آپ کے لیے دینی حکم نہیں ہے، یہ میرا آپ کے لیے دنیاوی حکم ہے، اور دینی حکم جب میں دوں تو اس کو جو ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر میں آپ کو دنیا کے بارے میں حکم دوں تو اس کے بارے میں تم آزاد ہو، تم جو ہے وہ اس پر عمل کرو یا اپنے تجربے پر عمل کرو. تو اس طرح شریعت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 راہیں جو ہیں وہ ہمارے لیے واضح کر دیں. میں امام احمد بن حنبل کے واقعے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دستور صرف شریعت ہے. جس طرح عام زندگی میں مسلمان پابند ہیں کہ کتاب و سنت پر جو ہے وہ عمل کریں، اسی طرح حکمران بھی پابند ہے، اور حکمران کے لیے بھی وہ راہیں تمام کی تمام جو ہے وہ کتاب و سنت میں موجود ہیں. اور جو نہیں موجود، حکمران نظم و نسق کے لیے اگر وہ کام کرے گا تو حکمران اس بات کی وضاحت کرے گا کہ یہ کام جو ہے وہ شریعت کا نہیں ہے. سعودی عرب کے اندر جو قوانین وہ وضع کرتے ہیں وہ لفظ قانون کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس کے لیے انہوں نے لفظ نظام رکھا ہوا ہے، اور اس لیے جو بات کتاب و سنت کی ہوتی ہے اسے تو بطور شریعت وہ پیش کرتے ہیں، اور جو ان کا نظام ملک کے نظم و نسق کے لیے ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ نظام کہتے ہیں. اسی لیے ان کے ہاں وہ کلیات جہاں شریعت پڑھائی جاتی ہے ان کے اندر جو ہے وہ انظمہ کا لفظ جو ہے وہ بھی شامل کر دیا گیا ہے. انظمہ کا معنی ہوتا ہے، نظام کی جمع ہے انظمہ. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جس طرح کتاب و سنت جو ہے وہ ہماری پرائیویٹ زندگی میں ہمیں پابند کرتا ہے، ہم نہ جو ہے وہ بدکاری کرتے ہیں، نہ ہم چوری کرتے ہیں، پرائیویٹ زندگی میں یہ چیزیں ناجائز ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ہم اپنی جو وہ زندگی ہے جس کا تعلق حکومت سے ہے اس کے اندر بھی یہی احکام ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اسلام کے اندر پرائیویٹ زندگی اور جو ہے پبلک کی زندگی، ان دونوں کا کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ سیکولرزم نے اس زندگی کو الگ کر دیا ہے کہ حکومت اس میں دخیل نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بدکاری ہوتی ہے سیکولرسٹ ملکوں میں، خاص طور پر جو اس کے بڑے ملک ہیں، بدکاری ہوتی ہے، اور بدکاری کی جو تمہیدی چیزیں ہیں وہ تو برسر عام ہوتی ہیں. میں نے انگلینڈ کا سفر کیا تھا، اور میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس کا تصور جو ہے وہ میں دیکھوں. تو میں نے انگلینڈ کا جو ہے وہ بھرپور جائزہ لیا. اب اللہ کی قدرت، شاید اللہ نے میرے دکھانے کے لیے یا پورے ملک کے حالات ہی ایسے ہیں. میرے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر صہیب ورنہ عبدالغفار حسن کے بیٹے تھے، وہ لندن میں ہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ دکھایا کہ آپ نے ان کے معاملات میں دخل نہیں دینا. تو ہم نے جو ہے وہ وہاں ریل بہت تیز رفتار ہوتی ہے اور ہوتی بھی زیر زمین ہے. تو ہم اس ریل میں سوار ہوئے تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ آپس میں بوس و کنار کر رہے ہیں، اور وہ اس کے کندھوں پر بھی یا دیگر جگہ پر بھی ہاتھ پھیر رہا ہے. اور وہ مجھے صہیب نے اشارہ کر کے کہا ان کی طرف دیکھے نہیں.
چلیے میں نے ہٹا لیا، لیکن اب جو چیزیں جو ہیں وہ برسر عام ہے، کیسے چھپ سکتی ہیں؟ اس کے بعد جو ہے وہ صہیب ہمیں لے گئے میڈم تساد جو ہے اس کا ایک عجائب گھر ہے۔ اس عجائب گھر کے اندر جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے تمام لوگوں کی اس طرح جو ہے وہ بت بنائے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ اب بھی زندہ ہے۔ یعنی وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ہے وہ بت موجود ہے، اور انہوں نے کوئی ایسے حالات بھی بنائے ہوئے ہیں کہ وہ آنکھیں بھی جھپکتے ہیں اور گویا کہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو بالکل زندہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس عجائب گھر کے اندر بھی ہمیں لے گئے، لیکن اس عجائب گھر میں جانے سے پہلے جو میرے ساتھ واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ میری بیگم میرے ساتھ تھی، میں ان کو ساتھ لے گیا تھا، تو وہ میرے آگے کھڑی تھی، تو مجھے کہتے ہیں آپ آگے آ جائیں۔ وہ پیچھے ہو گئی۔ جب میں آگے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو غالباً 16-17 سال کی اس کی عمر ہوگی، اور ایک لڑکی جو ہے جس کی عمر جو ہے وہ بھی اس طرح کوئی 16 سال کی ہوگی، تو وہ لڑکا جو ہے وہ اس کو بار بار جو ہے وہ اس کے ساتھ ہاتھ پھیر کر جو ہے وہ اپنی تسلی کرتا تھا، ہاتھ بھی پھیرتا تھا، اور ایسے اعضاء جن پر جو ہے وہ انسان اپنی عصمت سمجھتا ہے وہ ان کو بھی چھیڑتا تھا، اور میرے آگے وہ کھڑا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ میں اپنی بیگم کو تو آگے نہیں کر سکتا تھا، وہ شرم کھا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ میں تو اسی کام کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، آج اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر صہیب ہمیں ذرا ایک اجاڑ جگہ پر لے گئے۔ جب اجاڑ جگہ پر لے گئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی کے اندر ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ اگلے حصے میں لیٹی ہوئی ہے، اور ایک لڑکا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ وہی جو تمہیدی افعال ہوتے ہیں وہ کر رہا تھا۔ میں بڑا جو ہے وہ حیران ہوا کہ دیکھیے یہاں کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، یہاں جو ہے وہ اصل میں عورت عورت ہے، مرد مرد ہے، اور ان کو جو ہے وہ آزادی سے اپنے جنسی افعال جو ہے وہ انجام دینے چاہیے، سوائے اس کے کہ کسی کے حق کے اندر کوئی دخل ہو۔ مثال طور پر اگر کسی کی بیوی ہو تو وہ بیوی اس کی اجازت کے ساتھ یہ کام کر سکتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں کام کر سکتی۔ اب ہمارے ہاں بھی تقریباً اسی طرح کا قانون جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے، عورتوں کے، خواتین کے قانون کے نام پر۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اور ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے یہ قانون نافذ کیا ہے، اور یہ قانون جو ہے وہ شہباز شریف کے دور میں نافذ ہوا ہے۔ میں اس لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ خطرناک ہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر اسی طرح جو جبر ہے، اس کے بارے میں آپ کو پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن و حدیث کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہے میں نے بتا دیا کہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، اور حدیث جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی قرآن مجید کا ہی وہ بہترین نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک قرآن مجید مدینے میں اترتا تھا، اور ایک قرآن مجید مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے، انجام دیتے، خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ ان کا خلق جو تھا وہ قرآن ہی تھا۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہے وہ قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ اور اس کے لیے ایک آیت ذرا آپ ذہن میں رکھیں، آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ کو یہ علم ہے کہ قرآن مجید اکٹھا نہیں اترا، قرآن مجید جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، بلکہ کافروں کا یہ اعتراض تھا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ یہ جو ہے وہ سورۃ فرقان کی آیت ہے۔ اس کے اندر جو 32ویں نمبر آیت ہے وہ یہ ہے کہ کافروں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ کیا بات ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے، قرآن مجید جو ہے وہ اکٹھا کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ معاملہ تو ایسے ہی ہے، قرآن مجید جو ہے اکٹھا نہیں اتارا گیا
وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ، قرآن مجید کو ہم نے جو ہے فقرہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ، تاکہ اس کی تو قرات بھی ٹھہراؤ کے ساتھ کرے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ بھی 14 سپارے کی آیت پیش کی تھی کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے تبیان۔ ایک ہوتا ہے بیان، جس کے متعلق میں نے تشریح کر دی تھی کہ اس کے اندر تو شروط و قیود ہوتی ہیں، اور تبیان جو ہے جب عربی زبان میں کوئی لفظ بڑھا دیا جائے تو معنی اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں تبیان سے مراد ہے بہت واضح، یعنی بیان سے مراد واضح اور تبیان سے مراد بہت واضح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمارے سامنے پیش کی ہے وہ بہت واضح ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے آپ کو جو ہے وہ دن کے اندر سورج نظر آتا ہے اور سورج کے متعلق آپ کو کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے وہ آپ کو یہ شریعت واضح ہے۔ تو اس کا دن جو ہے، اس کی رات جو ہے وہ بھی دن کے مطابق ہے، یعنی رات کو بھی جو چیزیں پیش آتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پیش کر دی ہیں، حتیٰ کہ آپ جو بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں کس رخ بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی چیزیں بیان کر دی ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ زندگی کے آداب ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان کی ہیں، اور بیان کرنے کی اصل جو آپ کے ساتھ صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ کوئی واقعہ پیش آتا تو اس واقعہ کے متعلق قرآن مجید کی آیتیں جو ہے وہ آپ پیش کر دیتے۔ تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس واقعہ کے اندر قرآن مجید کی آیتیں ایسی آ گئی ہیں جیسے کہ آپ نے ایک لڑی کے اندر جو ہے وہ موتی پرونے ہیں، تو قرآن مجید وہ ایک موتی کی طرح جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے وہ پرو دیا جاتا تھا۔ تو اسی لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید ایک ہار ہے جس کے اندر جو جواہر ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ پروئے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ جواہر جو ہے وہ جب آپ تسبیح میں پروتے ہیں یا کسی اور چیز میں پروتے ہیں تو وہ باقاعدہ ایک ڈیزائن بنتا ہے، ایک بڑی خوبصورت زندگی ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جو ہے وہ ایسے حالات و واقعات میں جب سامنے آتی تو صحابہ کرام آپس میں بحث بھی کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو جو ہے وہ صحابہ کرام کی بحث کے بارے میں جو ہے وہ ایک واقعہ بھی سنا دیا تھا۔ میں دوسرا واقعہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ تکرار نہ ہو۔ تو ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو دو صحابی جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس نے کہا کہ بھئی یہاں تو پانی نہیں ہے، ہم وضو نہیں کر سکتے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں شاید پانی مل جائے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو انتظار نہیں کرتا، جب مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے تیمم کی، میں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ دوسرے نے کہا کہ میں نہیں، تیمم نہیں کرنا، اور میں جو ہوں وہ جہاں مجھے پانی ملے گا، اگر وقت کے اندر اندر مجھے پانی مل گیا تو میں تو نماز پڑھ لوں گا۔ اس نے جو ہے وہ آگے چلے گئے تو اتفاق سے پانی مل گیا۔ اب اس شخص نے جو ہے وہ نماز ادا کی پانی کے ساتھ وضو کر کے، جس نے جو ہے پہلے نماز ادا نہیں کی تھی۔ دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آئے تو اپنا واقعہ پیش کیا، اور جب واقعہ پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دوبارہ نماز پڑھی ہے اس کو تو 2 نمازوں کا ثواب ہے، اور جس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی وہ سنت کے درجے کو پہنچ گیا ہے، یعنی اس نے شریعت کا رستہ اختیار کیا ہے۔ تو شریعت کا رستہ اختیار کرنا جو ہے اس کی تو جزا جو ہے وہ سینکڑوں کیا ہزاروں میں ملتی ہے۔ تو اس لیے سنت کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، حالانکہ اس کی دوہری محنت ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ اس بیچارے کو مسئلے کا بھی علم نہیں تھا، تو اگر اتفاق سے مسئلے کے علم کے بغیر بھی سنت پر عمل ہو جائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے ہم جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے مولانا عزیز زبیدی صاحب کی بات پیش کی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کی تحقیق کرتے ہیں، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جس بات کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے وہ چھوٹی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یہاں ایک حاکم جو ہے وہ ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے، اس کی خبر آ جاتی ہے،
حالانکہ روزہ رکھنا ہمارے تو بچے بھی روزے رکھتے ہیں، اور اسی طرح وہ اگر کہیں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی خبر آ جاتی ہے، اور حالانکہ یہ باتیں عام ہیں، ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جو ہے وہ رمضان کے اندر جو ہے وہ جب وہ پکڑا گیا کہ وہ رمضان کے اندر جو ہے وہ روزہ توڑنے کی صورتحال اس نے پیدا کی ہوئی تھی، تو اس کو حضرت عثمان نے شراب پینے کی وجہ سے 80 کوڑے مارے اور 20 کوڑے اضافی مارے کہ تو رمضان کی بھی حرمتیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ 100 کوڑے اس کو مارے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کو یہ علم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے کر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ معاملات جو ہیں، اگرچہ میں اس وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ اگر ان کو پیش کرنے لگا صورتحال بہت بگڑ جائے گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر جو بھی کام کرتے تھے نا وہ شریعت کے مطابق کرتے تھے۔ اتنی بات مجھے بتا دینی چاہیے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر پرویز جاوید غامدی انہوں نے جو ہے وہ قرآن و سنت کو تو ہے مشکوک کر دیا ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ اب جاوید غامدی نے جو ہے قرآن مجید کے پہلے تو کہتا تھا قرآن مجید کے حفظ کی کوئی جو ہے وہ کوئی اجر نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ قرآن مجید کی تمام قرأتوں کا انکار کرتا تھا۔ اسے کہا جاتا کہ بھئی جو مراکش والے ہیں، قالون والے ہیں، وہ تو نافع کی قرأت کے علاوہ کوئی قرأت جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتا ٹھیک ہے ہمارا قرآن مجید جو ہے یہ اصل قرأت ہے، وہ سب جو ہیں وہ قرآن مجید نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ قرآن مجید سے محروم کر دینا یہ بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ اجازت دی ہے، تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں مراکش کے اندر جو ہے وہ روایت ورش ہے، اور قرآن مجید کی جو قرأت ہے وہ نافع کی ہے، اور لیبیا کے اندر جو ہے وہ روایت قالون ہے، اور قالون بھی جو ہے وہ نافع کے شاگرد ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھا دیا ہے، ورنہ اس موضوع کو جو اگر پھیلایا جائے تو بہت لمبا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں کلیت القرآن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نہ صرف عشرہ صغریٰ ہے بلکہ عشرہ کبریٰ کی تیاری کرائی جاتی۔ چلیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے کیوں ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے، تو کہا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، جب کوئی واقعہ ہو رہا ہو اور اس وقت جو ہے وہ کوئی ہدایت آ جائے تو وہ جو ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ اپنا واقعہ بتایا تھا کہ عبداللہ مدثر روپے کی میں جوتیاں اتارا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے جو ہے وہ ان کی دائیں جوتی پہلے اتار دی۔ اب میرے ساتھ جو کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اب مجھے اس واقعہ کو گزرے ہوئے جو ہے وہ 56 سال ہو گئے ہیں، اور مجھے آج بھی جوتی پہنتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے جو ہے یہ واقعہ یاد رہتا ہے، اور میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ اس پر عمل کروں۔ یہ واقعات کے مطابق جو ہے وحی کا اترنا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے قرآن مجید کو پوری زندگی میں پھیلا دیا گیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کے لیے جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایسا ہے جیسے لڑی ایک ہی ہو اور اس کے اندر جواہرات جو ہیں وہ پروئے ہوئے ہوں، اس طرح بھی اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایک تو اس کا مقصد ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دلوں میں جو ہے وہ ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور کہا کہ دیکھیے ہم قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کر کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی حکم موجود ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ مزمل کے اندر، کہ قرآن مجید کی جو ہے وہ تو ترتیل کے ساتھ جو ہے یعنی ٹھہر ٹھہر کر تو قرآن پڑھ۔ لیکن اس سے مراد جو ہے یہ قاریوں کا وہ قرآن جس کے اندر جو ہے وہ جھٹکے دے دے کر جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے بغیر تکلف کے قرآن پڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ کلیت القرآن کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کی جب قرأتیں سکھائی جاتی ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کا تکلف دور ہونا چاہیے۔ شروع میں تکلف ہوتا ہے کیونکہ وہ جب بچہ سیکھتا ہے تو اس وقت وہ جھٹکے بھی مارتا ہے، لیکن پھر بعد میں جب وہ جھٹکے کے بغیر قرآن مجید پڑھتا ہے، جیسے آپ نے خاص طور پر جو ہے قاری ابراہیم کا قرآن مجید سنا ہے، تو یہ قرآن مجید کی جو ہے وہ ترتیل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے ٹھہر ٹھہر کر اسی جو ہے وہ اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو، کیونکہ جب آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی،
اور اگر یعلمون تعلمون ہوگا تو پھر تو سمجھ کسی کو نہیں آئے گی. اب ہمارے ہاں تراویح کی صورتحال یہ ہے کہ یعلمون تعلمون ہو سمجھ آتی ہے. اچھے اچھے قاری جو ہیں وہ بھی یعلمون تعلمون جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں سمجھ آتی ہے، ورنہ قرآن مجید سمجھ ہی نہیں آتا. تو قرآن مجید جو ہے وہ اس طرح اگر پڑھنا جو ہے وہ منع ہے کہ جس میں قرآن مجید سمجھ نہ آئے. قرآن مجید جو ہے وہ ایسے پڑھا جاتا ہے جس سے سمجھ آئے، اسی لیے ترتیل کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہماری شریعت مکمل ہو جاتی ہے. اب ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ قرآن مجید کا نمونہ پیش کر دیا ہے، اور اس نمونے کے جو ماہرین ہیں وہ تو کم ہیں. امام شافعی کہا کرتے تھے کہ مجھے کوئی حدیث پیش کرو جو میں قرآن سے ثابت نہ کروں. لیکن یہ اصل میں ایک تکلف ہے. امام شافعی جیسا عالم تو اس بات کا چیلنج پیش کر سکتا ہے، لیکن عام علماء کی یہ بات نہیں ہے. تو اسی لیے امام شافعی نے جب اپنی کتاب رسالہ لکھی ہے، بہت بڑے محدث ہیں عبدالرحمن بن مہدی، ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور جب یہ کتاب لکھ کر انہوں نے ان کو بھیجی ہے تو اس کا نام رسالہ پڑ گیا. رسالہ کا معنی وہ چیز جو بھیجی جاتی ہے، جس کو آپ SMS کہتے ہیں ہمارے ہاں، یہ اس طرح جو ہے اس کا نام رسالہ پڑ گیا. اسی لیے یہ کتاب اب تک رسالہ کے نام سے ہی معروف ہے. اور سب سے پہلے اصول، خواہ وہ اصول قرآن ہوں یا اصول حدیث ہوں یا اصول فقہ ہوں یا اصول تاریخ ہوں، تمام کے تمام امام شافعی نے جو ہے وہ اس میں پیش کر دیے ہیں. اور شروع کے 5-6 باب جو ہے وہ امام شافعی نے اسی بات کی وضاحت کے لیے رکھے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث کا تعلق آپس میں کیا ہے. تو الحمدللہ وہ چیزیں ہم سب تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو دروس ہو رہے ہیں یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایک کتاب کی تیاری کے لیے ہیں. اور ماشاءاللہ اس کتاب کے لیے جو ہے وہ ہمارے 2 عالم ماشاءاللہ جو ہے وہ مخصوص ہو چکے ہیں. تیسرے کے بارے میں بھی ہمارا خیال ہے کہ ان کو بھی اس کی تکلیف دیں، مصطفیٰ صاحب، اور دوسرے ہمارے جو ہیں عبدالرحمن عزیز صاحب، اور تیسرے جو ہیں ماشاءاللہ جو پر تولنے والے ہیں وہ ہمارے شیخ صاحب جو یہاں کے مفتی ہیں، وہ ماشاءاللہ ان کا نام تو لمبا ہے، لیکن جو مجھے ہر وقت یاد آتا ہے وہ جاوید صدیقی ہے. کافی ہے ماشاءاللہ. کہیں طلاق تو نہیں ہو جائے گی؟ ماشاءاللہ ہمارے یہاں مولوی طلاق بڑی جلدی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تمام بیویوں کو طلاق ہو گئی. ہم الحمدللہ ایسے لوگ نہیں ہیں. یہ اصل میں انتہا پسندی جو ہے یہ دین کا بگاڑ ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو یہ تکفیر کا مسئلہ اور ہجرت کا مسئلہ، اس کے اندر انتہا پسندی بہت ہوئی ہے. میں اس وقت کسی کا نام لے کر جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس انتہا پسندی نے ہمارے پورے ملک کے اندر دشمنوں کو موقع دیا ہے کہ وہ ہمیں دہشت گرد قرار دے کر جو لوگ کتاب و سنت کی جو ہے وہ بڑی جامع سی اور ایک روشن سی تعبیر پیش کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے. اور آپ کو شاید علم ہوگا کہ میرے داماد جو ہیں وہ ڈاکٹر حافظ طاہر اسلام عسکری، ان کو کوئی 2 ہفتے ہو گئے ہیں، 3 ہفتے وہ غائب ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے. اور حالانکہ وہ بڑے روشن خیال تھے. یعنی ان کا عموماً ذہن یہ ہوتا کہ چیزوں کو آپس میں تطبیق دی جائے. اور وہ چونکہ اوپن یونیورسٹی میں ان کا کام یہ تھا کہ وہ سیمینار یا کانفرنس ہیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے اندر اسٹیج سیکٹری وہ ہوتے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنا جو ذہن ہے وہ پیش کرتے. اب کچھ مخالفین نے ان کی غلط رپورٹیں کر کے جو ہے وہ شاید ان کو جو ہے وہ اغوا کرا دیا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں وہ لوگ بھگت رہے ہیں جو خود انتہا پسند نہیں ہیں. تو میں نے آپ کو اسی لیے میں نے کوئی بات جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت کر دی تھی کہ کفر ایک چھوٹا کفر بھی ہوتا ہے، وہ کفر نہیں ہوتا جس کے ساتھ اسلام کا مسئلہ پیدا ہو جائے. یہ میں نے اصل میں اس لیے وضاحت کی تھی کہ ظاہر ہے کہ مجھے بھی کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح داغدار کر دے گا. تو اس لیے
میں نے یہ وضاحت کر دی کہ اللہ کا شکر ہے میں نے ہمیشہ جو ہے تشدد کی راہوں سے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو روکا ہے، اور اگر وہ کسی معاملے میں انتہا اختیار کر لیں، خواہ وہ اعتدال کی شکل ہو انتہا، تو میں ان کو بھی سمجھاتا ہوں۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ وہ لوگ وابستہ ہیں جو باقاعدہ جو ہے وہ ایسے فتنوں کا شکار ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے قانون میں پہلے شاگرد جو ہیں وہ جناب احسن ظفر ہیں، جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جب اکٹھے تھے تو اس وقت یہ وزیر قانون تھے اور سب سے کم عمر وزیر تھے۔ اب ان کی عمر ماشاءاللہ کوئی 90 سال کے قریب ہے، تو جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو مجھ سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ان کو یہ آزمائش گھر میں ہی درپیش ہے کہ ان کی جو بیگم ہے وہ شیعہ ہے اور وہ خود سنی ہے۔ تو اب دیکھیے ایسے جب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وقت ایسی چیزیں جاننے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ انسان، جب اہل کتاب کے ساتھ انسان رہ سکتا ہے تو شیعہ سنی کی آپس میں اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے؟ نہیں، ویسے یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ اہل کتاب اگر بیوی ہو قرآن مجید کی روح سے جائز ہے، اور اہل کتاب تو کافر ہیں، تو شیعہ کافر تو نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائیں جو ہیں یہ پسند نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں اب لوگ اپنے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ انتہا سے بچا کے رکھے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ حدیث اور قرآن سے بات ختم ہو جاتی ہے شریعت، اور اسی لیے ہمارے سعودی عرب میں یہ مسئلہ جو ہے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ فقہ تیار کر لی جائے، یہ مسئلہ بہت پرانا ہے۔ یہی مسئلہ جو ہے وہ سعودی عرب میں جو شاہ سعود جن کا نام ہے، ان کا جو ہے وہ کیا نام ہے جی، جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ سعودی خاندان کی بنیاد رکھی ہے، تو شیخ ابن باز کی صدارت ہوتی، اور جب رابطے کا اجلاس ہوتا تو رابطہ عالم اسلامی کا، تو اس وقت جو ہیں یہ محمود الصواف جو ہیں، چونکہ بڑے عربی زبان فصیح بولتے تھے، ویسے بھی جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے تھے، اور جامعہ ازہر والے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ خاص قسم کی ٹوپی لیتے ہیں، تو ان کی شیخ ابن باز سے وہاں بھی جو ہے وہ جھڑپ ہوئی، تو شیخ ابن باز نے کہا کہ نہیں، کوئی فقہ ایسی تیار نہیں کی جا سکتی جو فقہ جو ہے وہ کتاب و سنت کی جگہ پر ہو، اور یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق دی۔ ہم نے جو ہے وہ جناب ضیاء الحق صاحب کو جو ہے وہ ہائی کورٹ کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ پاکستان میں شریعت کی قریب اسٹڈی جو ہے وہ کیسے کرائی جا سکتی ہے، تو ہمارا جو ادارہ ہے المعہد العالی للشریعت والقضاء، اس کا اس میں نام لکھا گیا کہ مدنی صاحب یہ کام کرا رہے ہیں اور ان کے تعاون سے یہ کام کیا جائے۔ لیکن اللہ کے کام ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ کی رپورٹ جو ہے وہ ضیاء الحق کے پاس گئی تو ضیاء الحق نے سوچا کہ میں اس کو تسلی سے پڑھتا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ ضیاء الحق جو ہے وہ جو اسلام کی باتیں ہیں ان کو غور و فکر سے پڑھتے تھے۔ اتفاق سے وہ رپورٹ جو ہے وہ اس سامان میں شامل تھی کہ جب ان کا حادثہ ہوا ہے جہاز کا تو اس کے اندر وہ رپورٹ مل گئی اور وہ جلنے سے بھی بچ گئی۔ تو وہ رپورٹ جو ہے وہ ضیاء الحق کے بعد جنہوں نے صدارت پاکستان کی سنبھالی تھی وہ غلام اسحاق خان تھے۔ ہم ان کے پاس گئے، کسی طرح رابطہ کر کے سینٹ کے جو لوگ تھے ان سے ہم نے رابطہ کر کے جو ہے وہ غلام اسحاق سے ہم نے ملاقات کی۔ غلام اسحاق خان چونکہ سینٹ کے چیئرمین رہے تھے، تو ہم جب ان کے پاس گئے ہمارے ساتھ حافظ ایوب بھی تھے، اور میرے ساتھ جو تھے وہ فیڈرل ہیت کورٹ کے چیف جسٹس گل محمد خان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خلیل رحمان خان، یہ دونوں تھے۔ ان سے ہم جب ملے تو غلام اسحاق خان جو ہے وہ بڑے معروف تھے نظم و نسق کے بارے میں، کہتے تھے بڑے تجربہ کار بیوروکریٹ تھے، نہیں انہیں ٹالنا بھی آتا تھا۔
تو انہوں نے ٹالنے کے لیے کہا دیکھو بات یہ ہے آپ اتنے ججوں کو کہاں شریعت پڑھا سکتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ایک ایسی فقہ تیار کر دیں، جیسے فقہ انہوں نے ویسے استعمال نہیں کیا، کہا کہ قرآن و حدیث کو ایسی زبان میں جو ہے وہ تیار کر دیں کہ اس میں اتفاق ہو، اختلاف کوئی نہ ہو۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ ایسی فقہ چاہتے تھے جس میں اختلاف کوئی نہ ہو، اور فقہ میں تو اتفاق ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اجتہاد کا یہ نتیجہ ہے، اور جو چیز اجتہاد کا نتیجہ ہو اس کے اندر اتفاق ممکن ہی نہیں ہے۔ کہیں اتفاق ہو جائے تو اس کو اجماع کہتے ہیں، لیکن اجماع کی صورتیں بہت کم ہیں۔ تو اب جو ہے گل محمد خان جج تھے، ججوں کی زبان بھی جو ہے وہ چونکہ عدالت کے اندر نپی تلی ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک بات کہی بڑے اچھے انداز میں، کہنے لگے جی اللہ نے اپنی شریعت بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر، اور سنت رسول جو ہے یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، کیا ہماری زبان جو ہے وہ قرآن سے بہتر زبان ہوگی جو ہم تیار کریں گے؟ اور اسی طرح ہم کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کیا سنت کا جو انداز ہے ہمارا جو انداز ہے وہ اس سے بہتر ہوگا؟ اب یہ جو تیار کیا بڑا ہی مؤثر تھا، اس کا جواب کون دے کہ قرآن سے بہتر زبان اور سنت کی جو تعبیر ہے اس سے بہتر تعبیر؟ بالکل خاموش ہو گئے غلام اسحاق خان، لیکن انہوں نے ہمیں ٹال دیا کہ اچھا جی میں غور کروں گا۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ بیوروکریسی کے اندر یہ بات چھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو شریعت کی تعلیم ہے وہ ختم کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو مدارس پر جو کام ہو رہا ہے اب داخلہ ہی بند ہے، کوئی مدرسہ جو ہے طالب علم کو داخل نہیں کر سکتا، اور جو وفاقی سندیں ہیں وہ انہوں نے پہلے ختم کر دی ہیں۔ یعنی عالمیہ کے لیے شرط ہے کہ انگریزی میں بی اے ہو، اور انگریزی میں بی اے اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ پاکستان کی سطح پر انہوں نے فیڈرل بورڈ بنایا ہے، تمام سیکنڈری بورڈ جو ہے وہ فیڈرل بورڈ ان سے بنایا گیا ہے، اور وہ امتحان لیں گے میٹرک کا اور ایف اے کا، اور انہوں نے بھی امتحان لینا ہے جدید علوم کے مطابق۔ ابھی تک ان کا آپس میں تصفیہ نہیں ہو سکا کہ کیسے ہوگا، لیکن انہوں نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ علماء کے سائن کروا لیے، اس چیز پر بھی علماء نے سائن کر دیے ہیں کہ بی اے انگریزی کے بغیر نہیں، بی اے کے لیے اگر آپ انگریزی چاہتے ہیں تو جتنی عربی زبان آپ سیکھتے ہیں آپ انگریزی بھی مطالعہ کرنے کی حد تک، یہ جو گریجویشن ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ گریجویشن تو وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے تخصص کرنا ہے، تو انگریزی کا گریجویشن کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی انگریزی آ جائے جس طرح ابوالکلام آزاد کو آتی تھی، انگریزی بہت اچھی بولتے تھے لیکن انہوں نے کسی جگہ گریجویشن نہیں کی تھی۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو عربی زبان اس طرح بولتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی گریجویشن عربی میں نہیں کی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ بڑی اہم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر شریعت کے اداروں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر ایک بڑی خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مدارس جو ہیں یہ شریعت پڑھتے ہیں۔ یہ کیا پڑھاتے ہیں؟ یہ پڑھاتے ہیں اپنی فقہ، اور حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جو فقہ حنفی ہے، یہ فقہ حنفی جو ہے یہ شریعت سے تیار نہیں ہوئی۔ آپ فقہ مقارن کی اور اصول فقہ مقارن کی کتابیں دیکھیں، آپ کے ہاں جامع الاصول موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ جامع الاصول کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ شافعی فقہ ہو یا مالکی فقہ ہو یا حنبلی فقہ ہو وہ تو کتاب و سنت سے تیار ہوئی ہے، لیکن جو حنفی فقہ ہے وہ کتاب و سنت سے تیار نہیں ہوئی، اس میں پہلے جو ہے وہ فقہ تیار کی ہے، اور یہ فقہ اس وقت تیار ہوئی ہے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو 200 سال ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے 200 سال سے ذرا پہلے جو ہے وہ انہوں نے عقائد تیار کیے، لیکن ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ عقیدہ میں تقلید جائز نہیں ہے۔ ابو منصور ماتریدی جو ہیں یہ غالباً 323 یا 25 وغیرہ کی وفات ہے، اور جس نے اصول فقہ پر پہلا کام کیا ہے وہ ہے جساس، اور جساس کی وفات جو ہے وہ 370 میں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے امام شافعی جو ہے وہ
اصول پر جو کتاب لکھ چکے ہیں جس میں اصول فقہ بھی شامل ہے، وہ کتاب جو ہے وہ رسالہ موجود ہے، اور اس رسالے میں اتنی گہرائی ہے، اتنی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آج بھی آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جائے، اور اس کی تینوں زبانوں میں ترجمے موجود ہیں، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ عربی زبان میں بھی ہے، اور غالباً فارسی میں بھی ہوگا۔ تو اس طرح اس رسالہ کے ترجمے موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ میں آپ کو اب یہ بات بتا رہا ہوں کہ حنفی فقہ جو ہے اس میں فقہ پہلے تیار ہوئی ہے، اور 200 سال بعد یہ فقہ جو ہے تیار کر کے یہ فرض کر لیا گیا کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ اقوال جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے نہیں ہیں، بلکہ یہ اقوال جو ہیں یہ اصل میں بہت سے امام ابو یوسف کے ہیں۔ جیسے میں نے کل مسئلہ بتایا تھا، طلاق مکرہ جو ہے یہ ہو جاتی ہے، امام ابو یوسف کا فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اس کا وزن بن جائے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو امام ابو حنیفہ کی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک فتویٰ دیا جاتا ہے فقہ حنفی میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنی ہوتی تھی چونی، ایک چونی ہوتی تھی، وہ پہلے ہوتی تھی، آج کل تو نہیں، آج کل تو ماشاءاللہ یہ 5 روپے کا سکہ جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے۔ تو یہ چونی جو تھی نا، اس کے مطابق یہ کہا جاتا تھا فقہ میں کہ اتنی اگر گندگی موجود ہو تو وہ صاف ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ صرف مثال کے لیے کہ اس میں یہ بھی تھا کہ اس کو اگر زبان سے چاٹ کر جو ہے وہ تھوک دیا جائے تو آپ کی گندگی جو ہے بغیر پانی کے بھی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کا قطعاً نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اور اہل سنت کے امام ہیں، وہ اہل سنت کے مخالف نہیں ہیں۔ اس لیے میں انشاءاللہ تعالی یہ فقہ جو ہے اس کو سامنے رکھ کر جو اصول فقہ تیار ہوا ہے وہ قطعاً امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا امام ابو حنیفہ کے اوپر یہ چیز کیوں لگائی گئی؟ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو میں انشاءاللہ تعالی، آج تو میں نے دیکھا ٹائم ہو گیا، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے کھولوں گا، اور انشاءاللہ پھر اکراہ کا مسئلہ جو ہے اس کو میں آگے بھی چلاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ شروع کے دن ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو مسئلے ہیں اور اس طرح کے جو انداز ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ تو قرآن و حدیث آپ کو ہم پڑھا رہے ہیں، یہ تو شریعت ہے، اور فقہ جو ہے اس کے طریقے کیا ہیں اجتہاد کے، یہ آپ کو بتائے جائیں گے کہ ان میں اجتہاد کے کیا طریقے ہیں اور کون سے طریقے جو ہیں یہ بہتر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔